الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، حالات دنیا بھر کے اور خاص کر ہمارے ملک کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اکثر انسان جہاں ایمانیات کے اعتبار سے اگر وہ غور کرتا ہے تو پریشان نظر آتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی وہ انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ حالات جب وہ دیکھتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر وہ گھٹن محسوس کر رہا ہے، وہ اندر سے بے چین ہے، پریشان ہے، وہ بیچارہ زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ تھک چکا ہے۔ زندگی کے پیچ و خم اس طرح کی اس کی زندگی میں گزر رہی ہے، آئے دن جب وہ میڈیا میں دیکھتا، آئے دن جب وہ خبریں سنتا، آئے دن جب عام حالات میں اپنے معاشرے کے اندر دیکھتا ہے تو انسان اپنے آپ میں ایک اعتبار سے گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیسے دور میں پیدا ہوا ہوں کہ جس دور کے اندر عجیب حالات ہیں، اس دور میں عجیب پریشانیاں ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، دکانیں ٹھپ ہو رہی ہیں، کاروبار میں زبردست گراوٹیں آ رہی ہیں، مالی اعتبار سے لوگ پریشان سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اور وہیں دوسرے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام پر بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے، لوگوں کے ایمان پر بھی خطرہ واقع ہو رہا ہے۔ وہیں اپنی گھر کی طرف جب دیکھتا ہے تو بہنوں کو کسی کی گود میں جاتا ہوا دیکھتا ہے کہ عورتیں گھر سے بالکل ایسے نکلتی ہے جیسے اسے کوئی شرم نہیں۔ دنیا بھر کا انسان جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اندر سے دل ملاتا ہے۔ اس لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اکثر و بیشتر ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مولانا عورتوں پر بات کریں،
کوئی کہتا ہے کہ حضرت اس پر بات کریں اس پر بات کریں، تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر انسان اندر سے پریشان ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہو گیا حالات کو۔ کبھی وہ ڈوز دیتا ہے اس بارے میں کہ 2024 آئے، تھوڑا سکون ملے، کہ اللہ کرے کہ جہاں سے گیا تھا دوبارہ اسی طرف لوٹ آئے۔ اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم ہی نے بھیجا ہے، ماشاءاللہ عقل مند ہم بھی تھے، سمجھدار ہوتے تو یہاں سے بھیجتے بھی نہیں۔ تو حالات جس طرح ہو رہے ہیں یہ یاد رکھیں، صرف ہمارے ملک کی حالت نہیں ہے، یہ عالمی حالات بنتے جا رہے ہیں۔ زبردست اس پر کوشش جاری ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا جائے، مسلمانوں کو مالی اعتبار سے کس طرح گرایا جائے، مسلمانوں کے ہر اعتبار سے انہیں کس طرح ان کی کمر کو توڑا جائے، ان کے کمر کو کمزور کیا جائے۔ ان کی زبردست کوشش ہے، لیکن واہر رب اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ایسے دھرم میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے مسلک اور ایسے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں کہ مسلمان پھر بھی ماشاءاللہ اپنی زندگی انہوں نے ایسی بنا رکھی ہے کہ ان سب پریشانیوں کے باوجود وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے بڑوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاؤں، بیانات کو سنوں، دینی ذوق رکھنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے جیب سے کچھ رقم نکالوں اور غربا پر خرچہ کروں، یعنی ہر اعتبار سے یا فی حد تک وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں اور بڑھوتری عطا فرما کہ ہم قوموں کے لیے تڑپنے والے اور قوموں کے لیے مچلنے والے بن جائیں۔ لیکن حالات جو دن بدن بنتے جا رہے ہیں، انسان اپنے اندر تنگی محسوس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ظلم عام تھا، ظلم شباب پر تھا، ایسا ظلم کہ سامنے غلام کو کھڑا کر دیا گیا اور تیر کا نشان بنایا جاتا تھا۔ غلام بیچارہ کھڑا ہے اور اس کے آنکھوں کے پتلیوں کے اوپر نشان لگایا جاتا تھا، اور یوں نشان لگاتے تھے اور وہ تیر سیدھا جا کر اس کی آنکھ کے پتلی میں گھستا تھا۔ وہ غلام تڑپتا تھا، مچلتا تھا، رو پڑتا تھا، برداشت نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس ظلم سے ان کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بچی گھر میں پیدا ہوئی، اسے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بچی بیچاری ساتھ دے رہی کہ کھڈا میں بھی کھودوں، اسے نہیں معلوم کہ باپ کیا کرنے والا ہے۔ جب کھڈا کھود دیا جاتا، وہ باپ اسے زور سے دھکا مارتا ہے اور کھڈے میں دفن کر دیتا اس بچی کو۔ وہ بچی چیختی اور پکارتی رہ جاتی کہ ابو میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی، ابو مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے ماں کو دیکھنا ہے، ابو مجھے چھوڑ دیجئے۔ لیکن اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وحشت عام تھی، ظلم بربریت عام تھا۔ ایسے موقع پر اس دنیا میں ایسا پیارا آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ ایسا پیارا نبی کہ دنیا میں تشریف تو لایا، لیکن آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، باپ کو دیکھ نہیں پایا۔ ماں تڑپتی رہ گئی کہ اگر باپ ہوتا اس کا تو محبت سے اسے دیکھتا، لیکن آقا نامدار محمد عربی کا پیدا ہونا تھا، سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ جب دنیا میں کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے وہ باپ کا بھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔
یہاں سے ہمیں ایک سبق لینا ہے کہ یاد رکھو دنیا کے حالات کسی بھی طرح ہو، دنیا کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلا جائیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس پر صحیح دائم اور قائم رہیں۔ دنیا ٹس سے مس ہو جائے، اللہ کبھی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ساتھ کہیے کہ انشاءاللہ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے سپر پاور ہمارے سامنے آ جائیں، دنیا کی طاقت ہمارے سامنے آ جائیں، دنیا ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں، دنیا ظلم و ستم کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کوشش کر ڈالے، دنیا ہمیں جیل میں ٹھوس دے اس لیے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، تو ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم بھوکا رہنا برداشت تو کر سکتے ہیں، ہم بھوکا رہنا گوارا تو کر سکتے ہیں، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں سے نکل جائیں، ہماری زندگی سے نکل جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ مسلمان ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کا سایہ اٹھا، سب کا سایہ اٹھتا چلا گیا، لیکن یہ یتیم در یتیم تھا جو پلتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور بڑے ہونے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں زبردست کوشش کی، اپنا لوہا منوایا کہ ایک عورت جو بڑی دیندار، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، اپنے آپ کی عفیفہ کائنات، اپنی زندگی کو بچانے اور بہتر بنانے والی وہ خدیجہ نے جب دیکھا محمد ایک ایسا بندہ ہے جو زبردست تجارت کے اندر منافع کے اعتبار سے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنا سرمایہ ان کے ساتھ لگایا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مال میں پروفٹ کیا، وہ بڑھایا اور مال کو دگنا کر کے خدیجہ تک لا کر دیا۔ اس نے خدیجہ نے سارا مال پھر لگایا، یہاں تک کہ جب دیکھا تو انہوں نے پیغام نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ اس لیے قبول نہیں کیا اس لیے کہ وہ بہت دیندار عورت تھی۔ کس طرح دیندار عورت ہے؟ دینداری کو اگر دیکھنا ہو کہ خدیجہ دیندار تھی کہ جس دن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو غار کے اندر اچانک کے کچھ دن تک کے مستقل مراقبے میں اور توجہ میں مبتلا کہ اللہ کی یاد میں مبتلا رہا کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت ایک شخص نمودار ہوتا ہے، اللہ کے رسول دوڑ پڑتے ہیں گھر کی طرف اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ اس وقت خدیجہ نے چادر اڑایا اور کپ کپا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے واقعہ بتلایا کہ کوئی ایسا شخص میرے سامنے آ گیا تھا، تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو سننے کے بعد خدیجہ نے فوراً کہا تھا، کیا کہا تھا؟ خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ تو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہیں، غریبوں کے خیال رکھتے ہیں، غربا کا خیال رکھتے ہیں، غربا کی داد رسی کرتے ہیں، کوئی غریب ہے تو ان کے گھر پہنچ جایا کرتے ہیں، رستہ چلتے ہوئے کوئی پریشان ان کے پریشانیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ تو بہت پیارے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی پریشانی ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ بہت نیک عورت تھی۔ اگر خدیجہ نیک عورت نہ ہوتی نا تو ہمارے گھر کی طرح حالت ہوتا کہ ہمارے گھر میں اگر عورتوں کو جا کے کہا جائے کہ تھوڑی دکان میں پریشانی ہے تو فوراً کہیں گے کہ چلو عامل کے پاس چلتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ دینداری کا معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں زبردست تعویذ کہاں ہے معلوم ہے؟ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، یہ جو دل ہے نا، دل، یہاں تعویذ لٹکانے کے بجائے اس دل میں تعویذ لٹکا دو۔
ایک شعر اچانک میں نے یہ ایک جگہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رویا کرتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کیا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یعنی جنت سے مخاطب ہوئے کہ جنت میں تو حور رہتے ہیں، بڑے محلات ہیں، تو کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، جنت سے مخاطب ہے کہ کس کا طواف کر، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق و پیار ہمارے دل میں ڈال دیجیے، ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے کہ دھرتی پر چلے تو کہنے والا کہے کہ عاشق رسول جا رہا ہے، زمین پر جب اتریں فرشتہ بھی کہے کہ کون آیا ہے، عاشق رسول آیا ہے، محبت اور عشق و پیار میں زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو گھروں کا حال تو ہمارا یہ ہے، ہم دوڑ پڑتے ہیں عاملوں کے پاس، جگہ جگہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی کمی ہو سکتی ہے، پریشانی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، حالات ہو سکتے ہیں کہ دگرگو ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر انسان عاملوں کے چکروں میں پڑا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، محبت کے ساتھ کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ میں نے تیرے کلام پاک کو پڑھا ہے، اللہ اسی کی برکت سے میری زندگی کو بدل دیں، اللہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میری زندگی کو تبدیل کر دیجئے، اللہ میں نے نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا ہوں، ربا تو ہی میری عبادت کو قبول کرنے والا، تو ہی میری زندگی کو بدلنے والا، کاروبار میں تو ہی برکت دینے والا، میرے گھر میں عیش و آرام اور جنت والا گھر بنانے والی ذات تو ہی ہے، اس نماز کی برکت سے میری زندگی کو بدل دیجئے، میرے گھر کو بدل دیجئے، کاروبار کو بدل دیجئے۔ دل سے دعا تو کرو نا، اللہ کے پاس مانگو نا، اللہ کہتا ہے بندہ تو آئے گا اس سے پہلے میں دوڑ کر تیرے قریب آ جاتا ہوں۔ ضعیف بوڑھا انسان زندگی جوانی میں عیش و آرام میں زندگی گزاری، زندگی پوری گناہوں اور غفلت میں گزاری، جوانی گزر گئی پورے عیش و آرام کے اندر، گانے موسیقی کے اندر پوری زندگی گزری۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایسا نوجوان جب بوڑھا ہوتا ہے، دانت نکل گئے ہوں، ہاتھ لولے لنگڑے ہو گئے ہوں، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، پیر بھی کام نہیں کر رہے، بدن کا عضو جھک چکا ہے، ہڈی جھک گئی، ہاتھ میں کیا آ گیا؟ لاٹھی آ گئی، وہ بڈھا بیچارہ گھر میں پریشان، بچوں نے کہا کہ بہت کھانستا ہے، اس بڈھے کو گھر سے نکالو، بوڑھے میاں کو، اور اس بوڑھے میاں کو گھر سے نکال دیا گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڑھاپے میں زندگی جا چکی ہے، زندگی میں کبھی رب کو یاد نہیں کیا، اس وقت اسے خیال دل میں آتا ہے اور وہ گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ مجھے سب نے اب گھر سے نکال دیا، اب میرا کوئی نہیں ہے، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں رب کے دربار پر جاتا ہوں، میرے رب کو آواز لگاتا ہوں، بس یہ نکلتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلتا اللہ کہتا ہے کہ اس کے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، اس سے پہلے میں جاؤ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ صحابہ کے دور میں ایک شخص موسیقی گانا گاتا تھا، موسیقی کرتا تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، لوگ اس کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے، اسی موسیقی اسی گانے کی وجہ سے روپے کماتا تھا، پوری زندگی کما کر اس نے موسیقی گانا گا کر اس نے زندگی نکالی، جب بڑھاپا آ گیا، دانت نکل گئے، گانا گاتے نہیں آتا تھا صحیح معنی میں،
یہاں تک کہ لوگ اس کے قریب آنا بند کر دیا، روپیے اسے ملنا بند ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ حالت غیر ہو گئی، جنت البقیع میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد رو پڑا، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جیسے ہی آنسو کا نکلنا تھا کہ دور سے دیکھتا ہے، وہ اس کو آنکھ لگی، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کے سر پر گھٹری ہے۔ اس نے قریب سے یوں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ بوڑھا تھا، صحیح معنی میں دکھتا نہیں تھا، اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے غور کیا تو دیکھا تو یہ تو عمر ابن خطاب ہے۔ عمر کو دیکھتے وہ بیچارہ جو گنہگار، وہ بیچارہ جو پاپی مجرم تھا، شراب میں دودھ رہنے والا، گانا گانے والا، موسیقی گانے والا، اس نے سوچا کہ اب خیر نہیں ہے کہ عمر آ رہے ہیں۔ عمر کو دیکھ کر وہ دوڑ پڑا، گھبرانے لگا۔ عمر نے دیکھا کہ ڈر گیا، عمر نے راستہ بدل دیا، پیچھے کی طرف پلٹے اور پیچھے کی طرف سے اس کی طرف آ گئے اور کہا کہ آپ ڈریے نہیں، کہا کہ میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ بولے آپ عمر، آپ کھانا لے کر آئے؟ بولے بس میں سارا کام نمٹا کر میں سونے کے لیے گیا تھا، جیسے ہی مجھے آنکھ لگتی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہاں جنت البقیع میں بیٹھا ہے، وہ زاروں قطار رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، جاؤ جلدی جاؤ اس کے پاس کھانا لے کر۔ عمر کہتے میں کھڑا ہو گیا، جلدی جلدی جو کچھ تیار تھا میں لے کر آیا، بس میں نے سوچا کہ میں ہاتھ میں لے کر آتا، اس سے اچھا یہ ہے کیونکہ جس کے بارے میں یہ بشارت دی گئی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس ولی کے لیے میں اپنے ہاتھ میں نہیں لے جاؤں گا بلکہ سر پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ میں سر پہ اٹھا کر لے کر آیا ہوں اور وہاں لا کر وہ کہا میں تجھے تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب اس بڑھے نے سنا، اس نے سنا کہ میری اتنی پوری زندگی گناہوں میں اور غفلت میں گزاری، اتنی بات کے اوپر اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اتنا سننا تھا کہ بس اس نے ایک چیخ لگائی اور وہیں گرا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اور چند دیر کے بعد جب دیکھا گیا، وہ اپنے جان آفری کے حوالے اپنے روح کو کر چکا تھا، دنیا سے جا چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا، ہم جو زندگی میں اعمال، معمولات، چیزیں کر رہے ہیں، انہی کے ذریعے اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ ہماری انہی کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیجئے۔ میں جو اصل بات کہہ رہا تھا، حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ماحول بدلتے جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں مسلمانوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ GHI جو اب یہ تنظیم ہے، ان تنظیم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر بھوکمری کتنی ہے، اس بھوکمری کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھوکمری تلاش کر کہاں کس ملک میں بھوکمری ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے نا، پچھلے اوقات میں جب تحقیق کی گئی تھی تو GHI نے اس وقت 94 نمبر پر ہمارے ملک کو بتلایا تھا 116 ملک کے اندر، لیکن اس سال جب بھوکمری کی دیکھا گیا کہ کن ملک کے اندر بھوکمری زیادہ ہے، تو ہمارا ملک 101 نمبر پر آتا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں، نیپال ہم سے آگے ہیں، بھوٹان ہم سے آگے ہیں، پڑوسی ملک ہم سے آگے ہیں، لیکن ہمارا ملک بھوکمری میں 101 نمبر پر آتا ہے۔ آپ دیکھو، گھر گھر جاؤ، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آدمی محنت نہیں کرتا اس کے بارے میں ہمیں کوئی پڑی نہیں، لیکن ایک وہ فرد ہے جو بیچارہ پوری محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس بھوکمری کی وجہ سے اکنومی جس طرح گرتی جا رہی، جس کے بنا پر وہ کمائی میں آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ میں ایسے وقت میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کم کھائیں، جتنا ہو سکے، جتنی چیزوں پر ضرورت پوری ہو جائے اتنے پر ضرورت پوری کر لیں اور کچھ روپے بچائیں اور غربا تک پہنچیں، علاقوں میں پہنچیں، جگہ جگہ پہنچیں، گھر گھر جا کر دیکھیں، جن گھر میں لوگ پریشان ہیں ان تک رقموں کو پہنچائیں۔
ایسے لوگ ملے ان حالات کے اندر جو بڑے سے بڑے بلڈر تھے، بڑے سے بڑے مکان کے مالک تھے، بڑے سے بڑے حویلی کے مالک تھے، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر چلنے والے تھے، وہ ہمیں فون کر کر کہتے ہیں کہ حضرت اگر سود کی رقم بھی مل جائے نا تو ہمیں دے دے، حالات بہت سنگین ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہتا دیکھا ہے ہم نے، حالات بہت سنگین ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو خوش رکھا ہے، میں مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود اگر کر سکے تو خود کرو، نہیں ہو سکتا ہے لوگوں سے لے کر لوگوں تک پہنچاؤ اور صحیح نیت کے ساتھ پہنچاؤ، اور اللہ سے دعا کرو اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں کر رہا ہوں، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ حالات بہت دیگر یہ ہمارے مسلمانوں میں ہے، میں اللہ کا شکر، آپ لوگ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، ہم ایسے کمیونٹی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ایسے مذہب کے اندر پیدا ہوئے ہیں جس کے نبی کی تعلیم ہے کہ غریب غربا کے اندر خرچہ کیا کرو۔ اس کے اندر ہمارے مسلمان اب بھی ماشاءاللہ اتنے آگے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھا گیا ٹرکوں پہ ٹرکیں آ رہی ہے، چیزیں آ رہی ہے، سامان تقسیم، کٹیں تقسیم کی جا رہی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کے قریب تقسیمیں کی گئی ہے، اور جتنے جہاں پر پانی آئے، سیلاب آئے، چیزیں آئی، مصیبتیں آئے، پریشانی آئی، مسلمان ہی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ کام کرتا ہے۔ اب بھی مسلمانوں جاگنے کا ٹائم ہے، اب بھی مسلمانوں جاگنے کا وقت ہے، اس لیے جاگنے کا وقت ہے کہ ہمارا ملک بھکمری کے اندر 101 کے اندر جا چکا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جہاں بھی کوئی اگر رو رہا ہے، جہاں بھی اگر کوئی پریشان ہے، جہاں بھی اگر کوئی مصیبت میں ہے، جہاں بھی اگر کوئی تڑپ رہا ہے، بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہے، ہم آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کے دیوانے اور نبی کے مستانے ہیں۔ ہم وہ غلام ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے قریب کوئی پڑوس میں پریشان ہے، ہم آسانی سے سو نہیں سکتے ہیں۔ ہم وہ غلام ہیں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی رو رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ماں سے کہتا ہے امی ابو کب آئیں گے کھانا لے کر، باپ بیچارہ تڑپتا ہے کہ ابھی گھر میں نہیں جاؤں گا تو بچے مجھے پیچھے پوچھیں گے، اور ماں تھپکا کر بچے کو سلا دیتی ہے، اور باپ بیچارہ پڑوس باہر سے پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ گھر میں داخل ہوں کہ نہیں، کہ سو گئی کہ نہیں سو گئی، بچے سو گئے کہ نہیں سو گئے۔ ماں بتلاتی ہے کہ بچے سو گئے، اور وہ گھر میں بیچارہ چپ کے داخل ہوتا ہے، اور صبح جلدی اٹھ کر کہتا ہے کہ ابھی بچے جاگ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ابو کچھ لائے کہ نہیں لائے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا ہوگا۔ وہ بیچارہ شوہر گھر سے نکل جاتا ہے۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو جاگنا ضروری ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ ہم پیٹ پر پتھر باندھنا برداشت تو کر سکتے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ پتھر تو باندھنا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے قریب اگر کوئی بھوکا سو جائے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے قریب اگر کوئی ایسا ننگا سو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ان کا بچہ تڑپ تڑپ کر سو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کے غلام ہیں، کل قیامت کے دن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گریبان ہوگا، آقا نامدار پوچھیں گے کہ میرے امتی ہو، میرا غلام میرا امتی آپ کے قریب سو رہا تھا لیکن بھوکا سو گیا، آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ اگر لوگوں اتنا بھی نہ ہو سکے تو اتنا ضرور کر دینا کہ نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کر دینا، اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ روزانہ اللہ کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اور اپنے بیوی بچوں سے کہو، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو کہو، بچوں آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چلو آج ہم سب کے لیے دعائیں کرتے، اللہ جو بھی حالات میں ہیں اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ ہم قوموں کے لیے درد رکھیں، اپنے لیے جینا نہ سیکھو، لوگوں کے لیے جینا سیکھو۔ اپنے لیے مٹنا نہ سیکھو، لوگوں کے لیے مر مٹنا سیکھو۔ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو، کھپا دو۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹوں پر پتھر بنتے تھے، کھانا نہیں تھا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روٹی کا ٹکڑا آیا، بچوں کے پاس آیا، فاطمہ کے پاس آیا، فاطمہ نے یہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، کھا رہی تھی، کھاتے ہوئے اچانک کے منہ تک لے گئی۔ اچانک کیا یاد آتا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا لیتی ہے اور اپنے دامن میں باندھتی ہے، دوڑ کر ابا محترم کے پاس نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ ابا حضور نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟
تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا محترم، بات دراصل یہ تھی، میں روٹی کا ٹکڑا اٹھائی، میرے پیٹ میں کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں گیا، لیکن روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی ہوں، اسی وقت میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابا حضور کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا، اس لیے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لائی ہوں۔ ابا نے یوں سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا جس کے قبضے میں میری جان ہے، سچ بتلاؤں کہ کئی دن گزر گئے، میرے پیٹ میں بیٹی کھانا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، ہمارے آقا محمد عربی جناب ہم جس کے نام لیوا ہے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان کے نام لینے والا نہیں، ان کے اوپر زندگی کو بتانے والا بنا دے۔ جن کے نام لیوا ہیں اللہ ہمیں ان کے مطابق، ان کے طریقہ کار پر ہماری زندگی کو بنا دیں، لوگوں کے لیے ہم جینا سیکھیں، اپنی زندگی کو ان کے لیے مٹانا سیکھیں۔ ماشاءاللہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یابی سہیل کے بارے میں جب میں نے دیکھا کئی جگہ ورک شاپ کے اندر کہ وہ ماشاءاللہ جب کوششیں کرتے اس طرح محنتیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اخلاص دل کے ساتھ محنت کریں اور ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ ان کو ساتھ دیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کے اندر کھانا اگر چلا گیا تو آپ کو برکتیں ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ انگلی اٹھانے والے اس دنیا میں بہت ہیں۔ میڈیا تو اپنی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو تحت تہنس کر وہ مسلمانوں کو نیچے کی طرف لے آئے، میڈیا اپنی کوشش کر رہی ہے، اور یہاں پر دوسرے دشمن اپنی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو گرانے کی، لیکن ہمارے مسلمانوں میں کتنے دشمن ایسے بیٹھے ہیں جو اپنے کام کرنے والوں کے پیچھے پڑے ہیں، کام کرنے والوں کو گرانے کے پیچھے پڑے ہیں، کام کرنے والوں کے پیچھے انگلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اگر اس فہرست میں ہے تو اس فہرست میں ہٹا کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی فہرست میں ہمیں شامل فرما دے، کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والا بنا دے، اور صحیح کام کرنے کے اندر ہمیں صحیح کام کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرما دے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ایک ساتھ انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو باتیں کہی گئی ہے اس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم غربا تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے انشاءاللہ کوشش کرنا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، جو بات کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔